جی ناظرین، میں صرف کوٹ فائر سے ہوتے میں موجود جہاں پر کرسمس کی کیک کٹنگ اور ساتھ ہی ساتھ کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. یہاں پر جو ہے ایم ایس آصف صادق صاحب نے اور ساتھ ہی ساتھ چیف گیسٹ ایم پی اے طارق ہل صاحب جو کرسچن کمیونٹی سے ہیں، انہوں نے یہاں پر خطاب بھی کیا. انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو سناتے ہیں. جانا جاتا ہے اپنے پیارے بھائی کو جو اس ہاسپٹل کے ایم ایس ہیں اور آپ لوگوں کے دل کی دھڑکن ہیں، آپ سے پیار کرنے والے ہیں. میری مراد عالی جناب ڈاکٹر آصف صاحب اسٹیج پر بیٹھی میری پیاری بہنیں جو آپ کے ساتھ پیار کرتی ہیں اور آپ کے انچارج ہیں. ہمیں بائیں جانب بھی ڈاکٹر زاہد صاحب ہیں، وہ میری عزیز بیٹیوں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، آپ سب کی خدمت میں خداوند یسوع مسیح کے جلالی، قادر اور محبت بھرے نام میں سلام عرض کرتا ہوں. اپنی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے، اپنی بیوی بچوں کی طرف سے آپ کو کرسمس اور نئے سال کی خوشیاں مبارک کہتا ہوں. آپ کے ساتھ آج یہ کیک کاٹ کر اور اس کیک سیلیبریشن میں حاضر ہو کر اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر بہت خوش ہوں. میں پہلے ایک دفعہ بڑی پہلے آیا تھا، کافی دیر پہلے، اور اس کے بعد آپ کے ایوری ایئرز آپ کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پر میرے پاس آتے رہے ہیں 2-3 دفعہ لوگ، لیکن کافی مصروفیت کی وجہ سے میں نہ آ سکا. میں اپنے پیارے بھائی کو جب میں نے دیکھا کہ جب ایم او ہوتے تھے نا تو میری اس وقت سے ان کے ساتھ تعلق ہے. میں ان کے منہ کی بات نہیں کرتا کہ میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں، منہ پر بیٹھا ہوں، ساتھ بیٹھا ہوں. انہوں نے مجھے ریسیپشن دیا، مجھے عزت دی ہے، تو اس وجہ سے بات کروں. خدا کی حاضری یہاں پہ موجود ہے کیونکہ اس نے کہا کہ میرے نام کے لیے جہاں 2 یا 3 اکٹھے ہوں جب ان کے درمیان موجود ہوں. تو جیزس کرائسٹ یہاں پہ موجود ہے. وہ ہماری بات کو سن لیں. نہ تو مجھے چاپلوسی آتی ہے، نہ مجھے کسی کی بلا وجہ تعریف کرنے کی عادت ہے. صرف جو تعریف کے لائق ہے، جس کی تعریف کرنی چاہیے وہ میں کرتا ہوں. میرے اوپر کسی کا کوئی زور نہیں ہے، کوئی پریشر نہیں ہے. ڈاکٹر آصف صاحب ایک اچھے انسان ہیں، اچھے انسان. ان کا انداز گفتگو، ان کا انداز بیان، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، یہ ہم سب کے لیے بہتری لائے گا. آپ کو پتا ہوگا، اب چونکہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے، جو کڑوی چیز ہوتی ہے نا، کڑوی، وہ نقصان نہیں دیتی. یہ زندگی میں یاد رکھ لیں، جو کڑوی چیز ہوتی ہے وہ نقصان نہیں دیتی. شوگر واسطے نا حکیمہ کو چلے جاؤ نا تو حکیم کہتے ہیں ابا جی تمے دے بی کھاؤ. تمے دے بیج یا تمے دے وہ پیس کی جو پاؤڈر ہوتا ہے نا، وہ جب پاؤڈر دیا جاتا ہے کسی بچے کو دے دیا تو اس کو گالی نہ بھی آتی ہے تو اپنی ماں کو باپ کو برا کہنا شروع کر دے گا. وہ تو گلا ایسی ایسی کرے گا. یہ کڑوی چیز ہوتی ہے، لیکن جب جو وہ بڑا ہوتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ میری جسم کے اوپر جو پھنسی پھوڑے ہوتے ہیں نا، وہ میری کڑواہٹ نے چینج کر دیا، ختم کر دیا. کرسمس کوئی شراب پینے کا نام نہیں ہے. کرسمس کوئی جھوٹ بولنے کا نام نہیں ہے. کرسمس کوئی گالی گلوچ کرنے کا نام نہیں ہے. کرسمس کوئی حلوہ پوری کھانے کا نام نہیں ہے. کرسمس یہ نہیں ہے کہ ہم نے رات کو کھیر یا گجریلا جو ہے نا وہ چولہے پہ رکھ دیا اور ساری رات پکاتے رہے، صبح وہ گھر ایک پلیٹ بھیج دی، کونے گھر بھیج دی، کونے گھر بھیج دی، اور اس کے بعد آپ سوچتے رہے عبادت کی تھی کوئی نہیں. کرسمس انسان کی زندگی کو چینج کرنے کا نام ہے، محبت کو، بھائی چارے کو فروغ دینے کا نام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بڑھانے کا نام ہے، ایک دوسرے کے درد میں، دکھ میں اور تکلیف میں شامل ہونے کا نام ہے. جو شخص کرسمس کے موقع پر کسی ننگے کو کپڑا دے دیتا ہے، کسی بھوکے کو روٹی کھلا دیتا ہے، کسی پیاسے کو پانی پلا دیتا ہے، کسی بیمار کی تیمارداری کر دیتا ہے، کسی قید میں
قیدی انسان کی خبر گیری کر لیتا ہے، یہ اس کا کرسمس بن جاتا ہے. اور جب آپ لوگ اسپیشلی روزانہ اگر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں، اس طرح کی سوچ کے ساتھ نکلتے ہیں، تو آپ کے لیے ہر دن ایک کرسمس میں شامل ہو جاتے ہیں. آپ کا یہ پھولوں کا گلدستہ مجھے دینا، یہ آپ کی محبت کو ظاہر کرتا ہے، آپ کے پیار کو ظاہر کرتا ہے. اور آپ کا جو پیشہ ہے یہ انسانیت کے ساتھ پیار اور محبت کو بڑھانے کا اور اس کے دل کو جیتنے کا ایک موقع. مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب پاکستان ماضی وجود میں آیا تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ کرسچن کمیونٹی کی بچیوں اور بچوں نے اچھے طریقے سے سنبھال کے رکھا اور ان دونوں ڈپارٹمنٹ نے بڑی ترقی کی. آج کیا حال ہے مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن کرسچن کمیونٹی کے اس وقت کے پڑھے لکھے لوگوں نے ایجوکیشن میں اور ہیلتھ میں پاکستان کا ساتھ دے کے پاکستان کو 4 چاند لگائے. میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی تمام کرسچن کمیونٹی نرسز، میری اپنی بیٹی بھی نرس ہے، اسٹاف نرس ہے، اور وہ سروس ہاسپٹل میں پہلے چلڈرن میں تھی، اب سروس میں. ایک میری بیٹی نے MBBS کیا، وہ بھی آپ کی فیلڈ میں آ گئی. ایک بیٹی CSS کی تیاری کر رہی ہے، ایک بیٹی وکیل بن رہی ہے، اس کا لاسٹ ایئر ہے. میں نے اپنی بیٹیوں کو بہت ہی زیادہ عظیم طریقے سے بڑی محنت کر کے اس کو پڑھایا. میں نے یہ مکان کوٹھیاں بنگلے نہیں بنائے، میں نے یہ جو بلڈنگز تیار کی ہیں اس نے میرے خاندان کی نسل کو چینج کر دیا. فیوچر میں میرے آنے والی نسل جو ہوگی وہ ایک خوبصورت انسان بن کے ابھرے گی. عزیز بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، اب چونکہ اس فیلڈ میں ہو کہ انسان کے زخم کے اوپر مرہم پٹی کرتی ہو، جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی تیمارداری کرتی ہو، اس کا علاج کرتی ہو، تو یہ آپ کی بہت بڑی خدمت ہے. آپ کی خدمت کو خداوند باری تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. آپ فرشتوں کی طرح کام کرتے ہو. ایک انسان موت کے منہ میں ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے، وہ اس کا وینٹیلیٹر کا جو سسٹم ہے اس کو اتار دیا جائے تو وہ زمین کے نیچے چلا، منو مٹی کے نیچے چلا جائے، لیکن آپ نے اس کو کنٹینیو رکھا ہے. یہ اسٹاف نرس جو ہوتی ہے نا، جو ڈاکٹر جو ہوتا ہے، یہ اس انسان کے پاس سے بدبو آئے یا خوشبو آئے یہ اس کو چمٹا رہتا ہے. میں نے سروس ہاسپٹل میں دیکھا کہ ایک بندے کو ڈاکٹر صاحب ہارٹ اٹیک ہوا، بچہ بہت خوبصورت تھا، نوجوان تھا. میں نے دیکھا کہ لیڈی ڈاکٹر، یہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ لیڈی ڈاکٹر اس اچھے نوجوان بندے کے اوپر، بچے کے نوجوان بچے کے اوپر اس نے اپنے آپ کو پورا دبا دیا، یعنی کہ اس کی چھاتی کے اوپر بیٹھ کے اس نے پمپنگ کی، جمپنگ کی، اور اس کی کبھی ناک کو بند کر دیتی ہے، کبھی کھول دیتی ہے، کبھی پمپ کرتی ہے، کبھی، اور اس کا سانس پھول گیا، لیکن اس کی کوششوں سے اس بچے کی زندگی بچ گئی. ڈاکٹر صاحب آپ بہت اچھے انسان ہیں. آپ کے ذہن کو، آپ کی جرت کو، آپ کے دل کے مطابق آپ کی قدر کرتا ہوں کہ آپ کی زبان سے شاید کوئی کڑوا پن نظر آئے مجھے، لیکن دل کے اچھے ہیں. تو انسان وہ ہوتا ہے جو دل کا اچھا ہو، جو کسی کا نقصان نہیں. اگر کوئی بات آپ کی کسی وقت نہیں مانتے تو آپ برا مان جاتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے. ہر اولاد اپنے ماں باپ سے ناراض ہو جاتی ہے اور ہر ماں باپ اپنی اولاد سے بہت پیار کرتا ہے، اس کے لیے دوسرے کی اولاد کو اچھا نہیں سمجھتے. لیکن جب اس کی اولاد غلطی کرتی ہے تو وہ اگر چھڑی نہیں استعمال کرتا تو پھر وہ سمجھ لے وہ اپنی اولاد کا دشمن ہے. جو ماں اپنے بچے کو بچپن میں چھڑی کے ساتھ روکتی نہیں ہے برا کام کرنے سے، تو وہ بڑا ہو کر اپنی ماں کے لیے وہ والد جاں بن جاتا ہے. اور جو ماں اپنے بچے کو سمجھاتی ہے، اس کی تکلیف کے اندر شامل ہوتی ہے، اس سے پیار کرتی ہے، لیکن اس کا بچہ شیطانی پہ شیطانی کرے، شرارت پہ شرارت کرے، اور نیبرز کے ساتھ رہنے والے بچوں کو مار پیٹ کر کے آئے اور وہ اس کا منہ چومے، تو پھر وہ بڑا ہو کے بھی ایسے ہی کرے گا. وہ کسی کو گولی مارے گا، کسی کی چترول کرے گا، تھانے میں جا کے وہ اس کی اپنی چترول ہو جاتی ہے. لیکن جب وہ کسی کے ساتھ لڑکے واپس ماں کے پاس آئے گا اور ایک ماں اسی کو تھپڑ نصیحت کر دے گی نا کہ آئندہ آپ نے یہ گندی حرکت کر کے واپس نہیں آنا گھر پہ، تو وہ اپنی ماں کے لیے ایک سکون کی روایت پیدا کر دے گا. بڑا ہو کے بڑا آفیسر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، فوج میں جائے گا، پولیس میں جائے گا،
जज बनेगा, प्रोफेसर बनेगा और डॉक्टर बनेगा और टीचर बन जाएगा, वो एक अच्छे ओहदे पे जाके अपनी माँ और अपने बाप का नाम तो रोशन करेगा, वो मुल्क के लिए भी एक खूबसूरत इंसान की हकीकत से जाना और पहचाना जाएगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा कि ऐ खुदावंद मुझे तौफीक बख्शे कि मैं ऐसे डॉक्टर्स को पाकिस्तान के लिए मांग लूं ताकि पाकिस्तान के अंदर हर किस्म की बीमारी का इलाज हो सके। डॉक्टर बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। जब ये एमओ साहब होते थे बड़े इखलाक से भरे होते थे। अब मैं आया हूं तो अब मैंने देखा ये डबल इनका इखलाक हो चुका है। मैरिट पे बात कर रही है, उस वक्त भी कर रहे हैं, उस वक्त भी इनका यही अंदाज था। तो मैं जो आया था मैं मिल दिया कि डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਾਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ। ये खूबसूरत चेहरा रखने वाले, खूबसूरत काट काट रखने वाले, खूबसूरत नाम रखने वाले, आप खुशकिस्मत लोगों के आपको इस तरह के एमएस मिलते हैं। बहुत कम हॉस्पिटल्स में हैं जो अपने स्टाफ से मोहब्बत करते हैं। अगर किसी को ये कहा जाए ना भाई आपको छुट्टी नहीं दी तो मुंह बना के बंदा बात करे, उसके अंदर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पेशेंट यहाँ पे आएगा ये बंदे को एक मैं छुट्टी दे दिया, यहाँ पे एक बंदे को छुट्टी देने की गुंजाइश है तो आप 5 बंदे छुट्टी लेके जाएंगे तो हॉस्पिटल कौन चलाएगा? ना तो फरिश्तों ने आना तो ना हॉस्पिटल चलाना। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ कर क्रिसमस के मौका पर विनती करता हूँ कि खुदा के लिए अपने सरपरस्त आला का, अपने एमएस का साथ दें ताकि कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल को 4 चांद लग जाए और नए साल के मौका पर जो नया साल आने वाला है इसमें जो भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो काफली की हो, चाहे वो पीटीआई की हो, चाहे वो पीएमएलएन की हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, वो हुकूमत मजबूर हो कि शुमाली लाहौर के लोगों के लिए यहाँ पे कोई गिफ्ट छोड़े, इस बिल्डिंग को बनाने में और ज़्यादा इजाफा करें, नर्सिंग का जो हॉस्टल है उसमें तरक्की हो, नर्सिंग का जो डिपार्टमेंट है, स्कूल है उसमें तरक्की हो, जो वार्ड्स हैं वो बढ़ जाएं, जो इसकी खूबसूरती है वो बढ़ जाए और ये सब कुछ एमएस साहब की सरबराही में हो। ये मेरी दुआ आपके साथ जाएगी और मैं आप लोगों को एक बार फिर अपनी तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से क्रिसमस और नए साल की खुशियाँ मुबारक है। डॉक्टर जाहिद साहब, डायरेक्टर इमरजेंसी, मैडम कलसूम नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और मैडम रजिया नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, आप सबको का मैं बहुत शुक्रगुजार कि आप लोगों ने आज के इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और ये इज़्ज़त बख्शी मुझे और मेरे तमाम स्टाफ को। और मैं तमाम क्रिश्चियन स्टाफ और उनके साथ मोहब्बत करने वाले अपनी तमाम मुस्लिम स्टाफ नर्सेज को, अपने के तमाम अफराद को खुशामदीद कहता हूँ और आप तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो एक रवायत आपने यहाँ पे कायम की है इसी तरह से आप लोग इसको घर के ख़ानदान की तरह, जैसे घर के अफराद होते हैं इसी तरह मिल बैठे। और बहुत सारे ऐसे अल्फाज जो मेरे दिल की बातें थी वो तारक गिल साहब ने कर दी, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ जी। आपने जो इज्जत हमें दी है और जो बातें आपने की हैं, ये बात सच है कि नर्सिंग का एक शोबा जो सबसे पहले जिसको इबादत के तौर पे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने अपनाया और फिर उसका हिस्सा वक्त के साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी भी बनती गई। लेकिन आज भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आज भी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो स्टाफ नर्सेज हैं जितनी दिलजमी से, जितनी प्रोफेशनली पेशेंट केयर करती हैं, शायद हम मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उतनी नहीं कर पाते। ये नहीं कि हम किसी से कम हैं, लेकिन इबादत है और हमें कभी इस तरह की कंप्लेन नहीं आई और ना इस अस्पताल में कभी कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन रखी गई है कि यहाँ पे मिनॉरिटी के लोग हैं। हम तो सबको अपना हिस्सा समझते हैं और हिस्सा समझते रहेंगे। अस्पताल का आज जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए दुख की बात है वो मेरे अस्पताल की बहुत कीमती स्टाफ सफिया जो आज हम में नहीं है, बीमारी की वजह से इस्तेजान पानी से रुखसत हो गई। लेकिन मेरे अस्पताल के स्टाफ ने, मेरे अमले ने जिस मोहब्बत से उसकी बीमारी, ये कोट ख्वाजा सईद अस्पताल की पहली दफ़ा मिसाल है और हमने कोशिश की कि बयान से सारी कन्वेंस अरेंज करके उनको दी जाए ताकि उनकी फैमिली को, और आज तक आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है
کہ ان کی فیملی کے اگلا جو مسٹیپ ہوا یہ کہ ابھی تک ان کے جو واجبات ہیں جو بھی اس کے ہیں اس کے لیے بھی ان کی فیملی میں جو فائٹ چل رہی ہے اس کے لیے بھی ہم نے ایک پراپر کمیٹی بنا کے تاکہ کلین اینڈ نیٹ طریقے سے جو اس کو ڈیزرو کرتا ہے اس کو ملے. آمین. تو اس کے تمام معاملات کو ہم نے کیا. بہرحال اگین میں آپ تمام لوگوں کو کرسمس کی مبارکباد دیتا ہوں, نیو ایئر کی مبارکباد دیتا ہوں. اسی طرح آپ خوش رہیں, خوشیاں مناتے رہیں. یہ ہسپتال آپ کو عزت دے گا, جو عزت آپ نے آج مجھے دی ہے اسی کئی گنا بڑھ کے آپ کو عزت دے گا.